کہ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی کہ ایک بادشاہ کا باغ تھا جو بہت ہی بڑا باغ تھا۔ اس نے اپنے خادم کو بلایا اور یہ کہا کہ اے خادم، یہ میرا ٹوکری لے جانا اور باغ سے میٹھے پھل لے کر آنا۔ اگر تم ان باغ کے پھلوں کو توڑ کر لے کر آؤ گے، وہ اگر میٹھے ہوں تو تمہیں بڑا اجر دیا جائے گا، بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس خادم نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ تم یہ ٹوکری لے کر جاؤ، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں انعام اس وقت ملے گا کہ جب تم باغ کے ایک حصے سے گزر جاؤ تو تمہیں دوبارہ ریٹرن واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا۔ بالآخر وہ ٹوکری لے کر جاتا ہے اور باغ میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باغ کا ایک حصہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، لیکن اس کے پھل اتنے بہتر نہیں ہیں۔ بالآخر وہ دوسرے حصے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس باغ کے اور اس باغ کے حصے کے پھل نہایت ہی خوبصورت ہے اور نہایت ہی میٹھے بھی ہیں اور بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو پہلے حصے میں تھے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہاں سے پھل توڑ لوں گا، پھر آخر وہ کہتا ہے کہ میں اگلے حصے سے توڑ لوں گا، وہاں پر بہترین ہوں گے۔ خدا کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی اس سے بہترین پھل تھے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں پھل کو توڑ لوں، لیکن وہاں پر بھی یہ سوچتا ہے کہ میں اگلے حصے میں جا کر توڑ لوں گا۔ پھر وہاں پر جاتا ہے، اس سے بھی اچھے پھل اس کو نظر آتے ہیں، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے پھل توڑ لوں۔ وہ توڑنے چاہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اگلے حصے سے توڑ لوں گا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ خدا کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس اگلے حصے میں کوئی پھل نظر نہیں آتے۔ وہ افسوس کرتا ہے، وہ ہاتھ ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہائے رے تف، میں پہلے حصے سے پھل توڑ لیتا اور اپنی ٹوکری کو بھر لیتا تو میں کامیاب ہو جاتا اور بادشاہ کا انعام مجھے مل جاتا۔ اب وہ وہاں پر وہ ایک افسوس منتا ہوا کھڑا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اب میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیسی خالی ٹوکری بادشاہ کے دربار میں لے جاؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ او میرے دوست، بادشاہ اللہ کی مانند ہے، وہ بادشاہ اللہ کی مانند ہے، اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے۔ اور وہ ٹوکری سے مراد جو تیرے سر پر جو بادشاہ نے ٹوکری دی تھی، اس سے مراد تیرے نام اعمال ہے، اور زندگی کی مثال باغ کی مانند ہے، جو باغ سے گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ بالآخر یہی ہے کہ ہم بھی زندگی سے گزر رہے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آج نہیں کل نماز پڑھ لیں گے، کل نہیں پرسوں نماز پڑھ لیں گے، آج تلاوت نہیں کل تلاوت کر لیں گے، صدقہ کر لے دیں گے، کل میں موت آ کر ہمیں دبوچ لیتی ہے اور ہم کافی افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت آتی ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنی موت کو یاد رکھو، اپنے دلوں کو صاف کرو، موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ ہم اپنے دل سے اور اپنے دن اور رات سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچہ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، امیر بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، ہر ایک کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں موت کی فکر نہیں۔ یہ تو دنیا وہ ہے جس نے فرعون جیسے متکبر کو نہیں چھوڑا ہے، جس نے موسیٰ کلیم اللہ جیسے کو نظر انداز نہیں کیا ہے، ان کو بھی آ پکڑا ہے۔ موت تو وہ ہے جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو نظر انداز نہیں کیا، موت تو وہ ہے جس نے نمرود جیسے مردود کو نہیں چھوڑا ہے۔ لہٰذا موت کسی سے رکنے والی نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کو آنی ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اس زندگی کو قیمتی سمجھ کر، قیمتی جان کر اپنی فکر آخرت میں لگ جائے، اپنے اللہ کو منوائے۔